الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله نظر آیا یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام یافعی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا خوبصورت۔ ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی، نوجوان کے چمکتے چہرے پہ نظر پڑی تو دل فریفتہ ہو گیا۔ ضرورت سے زائد کپڑا خرید لیا اور مالی کے دکان سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو میرے گھر تک چھوڑے۔ وہ عورت کی نیت نہ جان سکا تو نوجوان کو ساتھ لے گیا۔ نوجوان نے سر پہ گٹھڑی رکھی کپڑوں کی اور اس عورت کے ساتھ چلا۔ جب گھر پہنچا تو جیسے سامان رکھنے کے لیے اندر ہوا تو اس نے دروازہ مکفل کر دیا اور اب اس نوجوان کو دعوت گناہ مل گئی۔ لیکن یہ بار بار یہی کہتا ہے تیری بات کیسے مان لو، مجھے رب نے مان سے نجات، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اس نے دعوت گناہ مسلسل دینا چاہیے لیکن یہ یہی بات کہتا میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جال میں پھنس نہیں رہا تو اس نے حیا سوز لباس کو اتار کے اٹھایا۔ اب بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو کون اس طرف ہے؟ جب دیکھنے والی آنکھ کی ظاہر پہ نظر نہ آئے اور ماحول خود حسن قدموں میں بچھتا ہو تو کون ہے جو اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈالے؟ یہ کام تو مشکل ہے لیکن جو یہ کام کر لیتا ہے پھر جو ہے وہ رب اس کو عزتوں کے تاج کی عطا۔ نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ مسلسل ابھی تک بچتا آ رہا ہوں، کہیں شیطان میری یہ کمائی اٹھتا ہے۔ تو اس نے عورت سے کہا کہ میں جو ہے قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلے جاؤ۔ وہ باتھ روم میں گیا اور پاخانہ کر کے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اسے پھر اپنے جسم پہ مارا۔ جب باہر آیا تو اس کے جسم سے بدبو اور تاب اٹھا۔ عورت نے دیکھا تو سارا نشہ کافور ہو گیا۔ کہنے لگی میں تو تجھے بہت کچھ سمجھتی تھی اور تیرے پیچھے میں پاگل ہوئے جا رہی تھی، تو مجنون دیوانہ لگتا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دھکا دیا۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان دروازے سے باہر نکل رہا تھا تو دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مالک تیرا شکر ہے، میرا تن گندا ہوا، میرا من تو ستھرا رہا تھا۔ اور جیسے وہ باہر نکلا تو ایک ندی کے اندر اس نے غسل کیا۔ امام یافعی فرماتے ہیں جب تک وہ نوجوان زندہ تھا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی اور جب وہ مر گیا اس کی قبر کی مٹی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ تیقن اگر نصیب ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بازار سے گزرتے ہوئے نظریں نہیں پھٹکتی، پھر خیال بہکتے نہیں ہیں، سوچے آوارہ نہیں ہوتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ پھر کوئی ٹیبل کے نیچے سے بھی رشوت پکڑائے تو انسان کا ہاتھ کانپ جاتا ہے کہ صاحب اگرچہ کیمرے کی نگاہ میں یہ نہیں آ رہا لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا۔ اللہ بچہ انسان پانی نہیں پیتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ مجھے بتائیں کیا وہ صرف پانی پیتے وقت دیکھتے ہیں؟ جب بازار سے گزرتے ہوئے نظریں بھٹکتی ہیں، خیال بہکتے ہیں، سوچیں ہمارا ہوگی تو کیا وہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جس وقت آفس میں بیٹھ کر سودی کاروبار میں سائن کیے جاتے ہیں تو کیا وہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جس وقت سرے بازار جو ہے وہ رشوت دی جاتی ہے وہ کیا اس وقت نہیں دیکھتا؟ جس وقت یونیورسٹی کی گراؤنڈ پہ بیٹھ کر تعلیم کی آڑ میں کسی کی بہن اور بیٹی پر اپنی نظروں کو گندا کیا جاتا ہے کیا وہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جس وقت بند ہوٹلوں کے کمروں میں جو ہے وہ گناہوں کی قیامت توڑی جاتی ہے کیا وہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ اور پھر کیا وہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں دیکھتا؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کتنا دیکھ رہا ہے؟ وہ خود ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو آنکھ بھٹکتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، دماغ کی سکرین پر جو گندے خیالات ابھرتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو بند سینوں میں غلاظتیں چھپی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب رات کے اندھیروں میں ماں باپ کی نگاہوں سے چھپ کر موبائل کی سکرین پر گند اور غلاظت دیکھا جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تمہارا رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے حضور کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آ کر پوچھتا ہے کہ حضور میں معافی مانگنا چاہ رہا ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ حضور میں ہاں تم معافی مانگو تو معاف کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد گیا اور پھر واپس پلٹ آیا اور آ کر پوچھتا ہے کہ حضور جو گناہ میں کرتا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟
حضور میں ہاں رب کو دیکھنے والا وہ دیکھ رہا تھا. اس نے پھر پوچھا حضور جو گناہ میں کرتا تھا تو میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ حضور میں ہاں دیکھ رہا تھا. بس اس نوجوان نے چیخ ماری اور وہ وہیں پہ مر گیا.